19 پوائنٹ وہ یہ کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ سٹارز، ہے نا. قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. ٹھیک، جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے یہ بات تھی. اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ گیا اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کیا رہتا ہے. ستارہ جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتہ چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں، شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے، تبھی بارش برساتا ہے اللہ. تو دعا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا. لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بجلی کڑکتے وقت، ستارہ گرتے وقت، بادل آتے وقت، ہوائیں چلتے، کبھی نہیں ہے. پھر سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا، اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے، وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے، بانگ دے، تو آپ اس سے اللہ کے سوا برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلائے دعا کرنا، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلائے، آپ نے دعا کی، جائز ہے. بارش ہو رہی، ٹھیک ہے. ٹوٹتے ستارے کا کہیں نہیں، اور ستارے سے مانگتے ہیں، اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا، پلک کا بال گر گیا، رکھو اس کو، اور وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں، لیکن میں نکل گیا، اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر. ہاں، پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے، فالنگ ہیئرز، پلک کے بالوں کا گرنا، یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار، سب کر رہے ہیں نا، فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، کسٹم ہے، ماحول ہے، سب لوگ کرتے ہیں، شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم، 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوں گا، 1 فروری سے لے کر سب کچھ ستارے کیا، آج کالا مت پہنو، کل سفید مت پہنو، پرسوں یہ مت کرو، آج یہ مت کھاؤ، کل وہ مت کرو، آج بزنس مت کرو، آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو، ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے، آج شادی مت کرو، آج یہ مت کرو، آج کسی کی میت میں مت جاؤ، مردے کا منہ مت دیکھو، اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں، بہت اچھا، میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا، پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے، خود بخود چلتا، اچھا چلتا، ایگزامنر پر امپریشن پڑتا، یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں، کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا، فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی، چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا، ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا، اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا، اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا، لاٹری لگ گئی. تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا. لاٹری لگتی، لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا. پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں معلوم، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا، نہیں. پہلے زمانے میں آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا. آپ اٹھاتے ہیں، اس پہ لکھا رہتا یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو.
پلیز ملیے انہیں اٹھائیے، کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے اللہ کے رسول یہ بول رہے ہیں، وہ ہفتے بول رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں، ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے، کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے خواب. یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار 11 بار وہ لکھ رہا، زیروکس نہیں چلیں گا، لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا. اب بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائیں گا نا آج کا دن. یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے، تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے. بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں، آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا ہے کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی، ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے. اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے حوصلہ یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں، ارے چچا. حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کیا نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا، اب ناک کا لینا. ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوں گا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز. تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام، ڈالی ڈیٹ آف برتھ، ڈالی ماں کا نام، ڈالی باپ کا نام، ڈالی پورا دے دے رہا. عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا. آپ کی تقدیر کا حال اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہو. انہیں بولا پانی میں مریں گا، انہیں بولا نالے میں مریں گا، بیچ میں گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو. مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں، ایوریج بھی نکال کے دے رہا. اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھا ہو، نکالنے کا نا جنتری، نیومرولوجی، نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے. ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے. بہت اہم عنوان تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں. یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائیں تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں. رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے. فوراً شرک کا اگر کوئی قباحت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے. وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے جا کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے اس نے، وہیں ٹوکنا ہے. یہ شرک، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ. ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام. جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا. انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر ختم. اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کریں، خود توحید پر رہیں.